اکرام سیکھنا تھا۔ آپ مہربانی فرمائیں، میں کسی بحث میں نہیں جاتا، میں چونکہ چھوٹا آدمی ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بحث میں جانے کی؟ چھوٹے لوگ ہیں، ہماری ڈیوٹی ادب کرنے کی، ہماری ڈیوٹی ادب کرنے، نوکری کرنے کی۔ اور یار یہ تو حضور کی اولاد اور نبی پاک کے اصحاب ہیں، میرے تو استاد کا پتر آئے میں تو اس کے بھی جوتے اٹھانے کو تیار، میرے تو استاد کا بیٹا ہے تو میں جوتے اٹھانے کو تیار۔ میں کچھ چیزیں مجھے چسکا دیتی ہیں، مجھے بڑا مزہ دیتی ہیں، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، لوگ بڑا ادب کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید دنیا میں کسی کو اتنا پیار اس زمانے میں ملا ہو جتنا مجھے ملا ہے۔ بڑا پیار کیا لوگوں نے میرے ساتھ اور میری اوقات سے بڑھ کے کیا، لیکن کچھ چیزوں کا بڑا مزہ آتا ہے۔ بڑا میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، کہنے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے، تو اب میں نے ٹائم دیے ہوتے ہیں، بڑے کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے اور وہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ میں کہ استاد جی ہوتے کی کام میں؟ فرمان لگے میں تینوں وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا، بڑی باتوں کا مزہ آتا ہے، پر جتنا اس بات کا مزہ آیا نا، میں کیا کمال نہیں ہو گئی؟ فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اور یار کوئی ہو نا جو کہ ادھر آئے نا ذرا، آپ سمجھے اس بات کو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان سمجھے؟ اور سن لو، دنیا میں بڑا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اگر تیرا بڑا کوئی نہیں تو تو بڑا نہیں ہے۔ تو نے کسی کو بڑا ہی نہیں مانا۔ ادب، اکرام، تعظیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، شاگرد بیٹھے ہیں، کتابیں کھلی ہیں، حوالہ جات نوٹس تیار ہو رہے ہیں، امام ابو مالک بیٹھے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں، ایک باغ میں بیٹھے ہیں، کام ہو رہا ہے، باہر بچے کھیل رہے تھے، ان کی نا کھیل کا کوئی سامان، چلے مثال دیتا ہوں، سمجھ لیں گیند آ گئی، تو ایک بچے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا گیند پکڑنے کی۔ میرے چونکہ زیادہ شوق نہیں ہے کرکٹ کا تو مجھے زیادہ چیزیں یاد نہیں۔ وہ جو بیٹ مین کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ وکٹ کیپر۔ اچھا، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گیند اگر گئی تو تو نے، یوں لگتا ہے کہ بچے کی وہاں ڈیوٹی تھی، تو امام صاحب جہاں بیٹھے تھے نا، وہ گیند گرتی تو وہ بچہ دوڑا آتا، اور جب وہ باغ میں داخل ہوتا تو امام صاحب جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ بوڑھے آدمی گھٹنوں میں تکلیف، اور جب اٹھتے تو وہ نوٹس بھی سارے گر جاتے، اب کتابیں نئے سرے سے جمع ہوتی، اکٹھی ہوتی، بچہ گیند اٹھائی چلا گیا، اس بچے کو پتہ بھی نہیں کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، گیند پھر آئی، بچہ پھر آیا، امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ 2-4 دفعہ تو کتابیں بکھری، سارا سامان دوبارہ سمیٹنا پڑا، تو شاگرد میں نے کہا نا کئی دفعہ جلد باز ہو جاتے ہیں، حکمت بھی نہیں پوچھتے، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں نا بات۔ تو ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی بچے کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں 100 دفعہ آئے گا، اب بیٹھے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب کی آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا یہ 200 دفعہ بھی آئے، جتنی دفعہ آئے گا میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضور چھوٹا بچہ ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اصلہ نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بول دے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے اور نسلاں تاک، وہ تے بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ تو ادب، اکرام، پیار، وفا، دیانتداری، مہربانی کریں، آپ کو اکرام کرنا ہے صحابہ کا، آپ کو ادب کرنا ہے اہل بیت، آپ کی ڈیوٹی میں ادب آیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ زیادہ میں نے آپ سے باتیں کرنی نہیں، بڑی جلدی بات کو سمیٹنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا درد محسوس کرنا چاہیے، باتوں کو باتوں میں نہیں، درد بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ ترمذی شریف دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فرمایا میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا، یہ لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور سارا منظر دیکھ رہے تھے نا، پہلے تنبیہ فرمائی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ حضور فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے۔ ہمیں تو چاہیے تھا، اور میں ایک اور بات بھی عرض کروں، میں نے جمعے میں کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے زندگی میں مانتا ہوں، اور شاید سب سے بڑا مجرم اس میں ہوں۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ لوگوں کو 4-5 صحابہ کا ذکر سنایا، ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی کیا شان ہے،
ہم نے کب کسی کو بتایا کہ اسامہ بن زید وہ حضور کے غلام ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کیا کر؟ ہم نے بتایا ہی نہیں حضرت عمار بن یاسر کا درجہ کیا ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں حضرت زبیر بن عوام کی شان کیا ہے، ہم نے کب بتایا کہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا کیا درجہ؟ ہم لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل کے درجے کتنے اونچے ہیں، حضرت ابو ہریرہ قربان جائیں جن کے لیے میرے نبی دعائیں فرماتے رہے۔ ہم نے کب لوگوں کو بتایا، کب بتایا کہ حضرت انس بن مالک کے درجات کتنے تھے؟ ہم نے کب لوگوں کو بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کا درجہ کیا ہے؟ ہم نے کب بتایا لوگوں کو کہ بڑے لوگ دنیا سے گئے اور ایک حضرت سعد بن معاذ بھی ہیں، جب گئے تو حضور کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ ہم نے کب بتایا کہ مصعب ابن عمیر کا مقام کیا ہے، سعد ابن وقاص سے میرے نبی کا پیار کتنا ہے؟ کیونکہ وہ یہ ہے کہ جو ایک ٹریک پہ چڑھ گئی نا دنیا ساری چڑھ گئی، تو لہٰذا میں نے نا اس محرم میں دوستوں سے کہا تھا کہ امام حسین کے لیے جتنا بندوبست ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ ہونا چاہیے۔ 10 محرم کو نائی نہیں ملتا دیگ پکانے کے لیے، صحیح کہہ رہا ہوں، روڈ پہ گاڑی نہیں ملتی، ٹریفک جام ہو، تھوڑا ہے ابھی بھی۔ امام حسین کی ذات بڑی اونچی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین زیادہ شان والے کہ مولا علی؟ تو ہمیں بھی نہیں پتا، بولو تو صحیح، حضرت امام حسین کی زیادہ شان کہ مولا علی کی؟ تو جو بندوبست 10 محرم کو کرتے ہو یہ 21 رمضان کو بھی کرتے ہو؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ جدھر ساری دنیا جائے گی ادھر جانا ہے؟ بھائی مولا حضرت علی تو معیار ہے نا، فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اسی کا ایمان کامل ہے، اور جس نے علی سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ تو میرے بھائی پیار کریں، اور عقیدت والا پیار، عقیدت والا، یعنی اس طرح کا ماحول ہو کہ چھلکے عقیدت۔ یعنی آج وہ بندہ عقیدت والا ہے جو یہاں آیا اور اس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا، نہ اس کی فوٹو آئی، نہ بیچارہ سٹیج پہ آیا، نہ کسی نے نام لیا، جھاڑو دیا، کسی نے ہاتھ اس کا پکڑ کے، کسی بھی محفل کی، اس محفل کی مثال لے لیں، ہاتھ پکڑ کے کہا خیر ہے، وہ کہنے لگا یا آج نہ حسین ابن علی کے نام کی محفل ہے، تو میرا دل کرتا ہے یہاں صفائی کروں۔ یہاں میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ میرا ہی ہے، پیر ہونے کا دعویٰ میرا ہی ہے، مولانا ہونے کا دعویٰ میرا ہی ہے، لیکن اس بندے کے جذبے کو سلام نہ کروں کہ جو مزدور ہے، جو تھوڑی کمائی کرتا ہے پر ہر مہینے 2000 نکالتا ہے، اور ربیع الاول شریف آتا ہے تو وہ کسی نقیب کے، نعت خواں کے منت کرتا ہے، کسی خطیب کی منت کرتا ہے، یار میں نے نا یہ پیسے جوڑے ہیں، میں نے اپنے نبی کے نام کی محفل کرانی ہے۔ اس کی وہ جو کیفیت ہے نا خاص ذوق والی، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا؟ ہمیں ذوق والا پیار کرنا ہے۔ بڑا پیار ہے جی، بڑا پیار ہے اہل بیت سے، تو آپ نے کیا کیا پورا محرم کا مہینہ بتائیں گے؟ کیا کیا؟ دعویٰ کیا یا بحث کی؟ فلانے نے یہ کہہ دیا تو جواب میں اس نے یہ کہہ دیا، تو پھر اس کے جواب میں نے یہ کہہ دیا، تو یہ کیا کام؟ اگر اہل بیت سے پیار ہو نا میرے بھائی تو اس کے بڑے رنگ ہیں، اس کے بڑے انداز ہیں۔ صحابہ سے پیار ہو تو اس کے بڑے، یار پیار ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں نے بچہ بھی فلاں بزرگ کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھنا ہے۔ لوگ بڑی بڑی خوبصورت، میں نے دوستوں سے کہا تھا کچھ نہ کرنا، 10 محرم کو گھر میں ختم شریف ہی خود پڑھ لینا اور بچوں کو بٹھا لینا، اور پوچھے آج کیا ہے تو کہنا آج حضور کی اولاد کے نام کی ماحول بنائے نا جس سے پتہ چلے۔ تو اہل بیت کا ادب کریں، صحابہ کا ادب کریں۔ ایک تو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے، اور اب ایک اور حدیث سنو، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، اگرچہ کنز العمال میں بھی ہے لیکن فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ سے، چونکہ میں نے وہاں سے پڑھی ہے تو وہی حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سید کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب لکھا، اور چونکہ دلائل کے بادشاہ ہیں بریلی کے امام، تو حد کر دی لکھنے والی، پورے دلائل دے کے نا تو پھر ایک صفحہ اپنی مرضی کا بھی لکھا، پھر ایک صفحہ اپنی مرضی کا بھی لکھا۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ تم کہتے ہو سید کو زکوٰۃ دینی ہے؟ فرمایا زکوٰۃ نہ دو، بلکہ جو تمہارا مال ہے نا
اس میں سے طیب مال لو، طیب یعنی مال میں سے بھی جو کمائی کی ہے اس توجہ ہے میری بات پر؟ بریلی کے امام فرمانے لگے جو تمہارا طیب مال ہے نا، پاک مال، وہ لو اور جا کے کسی سید کو نذرانہ دو۔